بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز ویژن میں خوش آمدید ناظرین۔ آج کی ہماری خبر عالمی شہرت یافتہ دنیا کی کم عمر ترین نوبل انعام یافتہ پاکستانی خاتون ملالہ یوسفزئی کے متعلق ہے۔ ملالہ یوسفزئی نے سوات میں تحریک طالبان کے اسکولوں کو جلانے اور لڑکیوں کے اسکول بند کروانے کے عمل پر اپنے تاثرات لکھے اور اس طرح عالمی اور ملکی سطح پر لوگوں کی توجہ حاصل کی۔ بعد میں ہندوستانی ایجنٹوں پر مشتمل جماعت نے ملالہ اور اس کے 2 دوستوں پر فائرنگ کر کے انہیں زخمی کیا تو پوری دنیا میں پاکستان کے حوالے سے منفی پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہاں بچیوں پر تعلیم کی بندش کے بعد اب بچیوں کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ زخمی ملالہ یوسفزئی علاج کی خاطر پھر انگلینڈ چلی گئیں اور وہیں سے اپنی تعلیم مکمل کر رہی ہیں۔ کچھ عرصہ قبل ملالہ نے مشہور عالمی میگزین ووگ کو انٹرویو دیا اور ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں معلوم لوگ نکاح کیوں کرتے ہیں، کاغذ کا ایک ٹکڑا عورتوں کو قید کرنے کے برابر ہے، عورتوں کو نکاح کی نسبت آزادانہ تعلقات تک ہی رہنا چاہیے۔ ملالہ کے اس بیان اور اب اس کی شادی پر بات کرنے سے پہلے تمام پاکستان سے محبت کرنے والوں اور پاکستان کے دشمنوں سے نفرت کرنے والوں سے گزارش ہے کہ نیوز ویژن کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ناظرین، نکاح اسلام کا اہم ترین ادارہ یا انسٹیٹیوشن ہے جو معاشرے کو بے راہ روی سے بچاتا ہے۔ نکاح وہ بندھن ہے جس کے برکات سے معاشرے میں ہر صاحب عزت کی عزت محفوظ ہے۔ ملالہ نے اپنے نکاح کے خلاف بیان دینے کے بعد اب جب خود نکاح کر لیا تو اب مزید وضاحت یہ پیش کی کہ اسے لگتا تھا کہ نکاح عورتوں کو قید کرنے کا دوسرا نام ہے۔ عورتیں نکاح کے بعد اپنی مرضی سے نہیں جی سکتی اور ایسا انہوں نے اپنے آبائی علاقے میں دیکھا جہاں کم عمر بچوں کی شادی کر دی جاتی تھی اور ان کے خوابوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا ہو یا ہم مان لیتے ہیں کہ سوات جہاں کم علم لوگوں کا اثر و رسوخ ہے وہاں ایسا ہو رہا ہو، مگر کیا یہ اسلام یا نکاح کا قصور ہے؟ اگر آج بہترین عمل کو برے انداز سے سر انجام دیا جائے تو کیا وہ عمل برا بن جاتا ہے یا اس کو انجام دینے والے کا غلط طریقہ؟ ناظرین، ہم اس بات کو ایک مثال سے واضح کرتے ہیں۔ اس وقت کووڈ-19 سے متاثرہ وقت گزر رہا ہے۔ ہر ملک اپنے شہریوں کو ویکسینیشن کی ترغیب دے رہا ہے، بلکہ سختی سے ویکسینیشن کا کہہ رہا ہے، اور حکومتوں کے برخلاف کچھ لوگ کووڈ-19 کی ویکسینیشن کے نہ کروانے کے لیے اپنا زور لگا رہے ہیں، کیونکہ انگلینڈ کی تیار کردہ ویکسین سے کچھ لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ اب کروڑوں لوگوں کو موت سے بچانے والی ویکسین سے بھی اگر چند اموات ہوئی ہیں تو کیا سب کو ویکسینیشن کے خلاف ہو جانا چاہیے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ سب کا جواب ہوگا اب اگر ایک احسن فعل یعنی کہ نکاح کا کہیں غلط انداز سے استعمال ہو رہا ہے تو قصوروار نکاح ہے یا غلط استعمال کرنے والے لوگ؟ اتنی سی سادہ اور عام فہم بات کو اگر عالمی شہرت یافتہ نوبل پرائز یافتہ خاتون نہ سمجھ سکے تو اس کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ ویسے بھی نوبل پرائز، خاص طور پر نوبل پرائز برائے امن، ایک سیاسی انعام ہے جو عالمی استعمار اپنے ایجنٹوں کو نوازنے کے لیے دیتا ہے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسے انعامات میچور اور پختہ عقل کے حامل ان افراد کو دیا جاتا جنہوں نے حقیقت میں عالمی امن میں کوئی کردار ادا کیا ہوتا۔ جو خاتون 2 سے 3 ماہ پہلے نکاح کی مخالفت کر کے بغیر نکاح کے رہنے کی وکالت کرتی ہے وہ 2 ماہ بعد خود وہ کام کر رہی ہے۔ کیا 2 ماہ پہلے اس سے ایسا کسی اور نے کروایا؟ کیا عالمی سطح پر اس کی مقبولیت دیکھ کر اسلام دشمنوں نے اس کے ذریعے اسلام کے اس اہم انسٹیٹیوشن پر حملہ کروایا، یا وہ اتنی ناپختہ سوچ کی حامل ہے کہ جب چاہا کسی بھی عقیدے پر حملہ کیا اور جب چاہا اپنی بات سے پھر گئے؟ لگ یہی رہا ہے کہ اس طرح کے لوگ اپنا منہ کسی اور کے الفاظ کو ادا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کی نہ تو عقل ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی ویژن۔ ان کا اوڑھنا بچھوڑنا ان کے ہینڈلر کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ بہرحال ماضی میں جو کچھ بھی ملالہ نے کہا اب خود ہی اس کی نفی کر دی۔ آخر پہ دعا ہے کہ خدا ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے، آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ نیوز ویژن کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔